بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک پروردگار نے یعنی کل جہانوں کے بنانے والے نے اپنے محبوب برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب عرشوں پر بلایا معراج کے لیے، تو جب دونوں میں ظاہری بات ہے گفتگو ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 50 کی بجائے 5 نمازیں ہمارے لیے کروائیں اور دیگر چیزیں جو ساری کی ہمارے حق میں، وہ جب سفارشات کر لیں، فرما لیں، تو اس کے بعد اللہ پاک پروردگار نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بلوایا معراج کے لیے، دیدار کرنے اور کروانے کے لیے، اور ہم نے آپ کو بہت سارے تحائف بھی دیے ہیں جو آپ نے اپنی امت کے لیے مانگے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بھی غور کیجئے گا کہ ماہ مبارک، ماہ نور شروع ہوا ہے، ماشاءاللہ سے مبارک قبول کیجئے۔ تو یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے بھی گئے تو انہوں نے اپنی اہل خانہ کے لیے، اپنے پاک گھرانے کے لیے، اپنے فیملی میمبرز کے لیے کوئی سفارش کی، کچھ نہیں مانگا۔ یہ نہیں کہا کہ حسنین پاک سلام علیہ جو ہیں ان کی آزمائشیں چینج کر دیں، کاٹ دیں، یا وہ تبدیل کر دیں سارا، مطلب کوئی بھی کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مقام دیکھیے، مگر اپنی امت کی فکر تھی وہاں پر بھی کہ ہماری امت ایک دن کے اندر 50 نمازیں کیسے پڑھے گی، وہ 5 کروا دی۔ اس طرح یہ بھی وعدہ لیا کہ ہماری امت جو ہے ان کو پہلی امتوں کی طرح ان کی غلطیوں اور گناہوں پر اس طرح کی سخت ترین سزائیں نہ دی جائیں، اس طرح کی یعنی بے شمار امت کے لیے انہوں نے، کیونکہ وہ گھرانہ نور کا ہے، ان کا اپنا مقام ہے، کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ جیسے اللہ پاک پروردگار کو کی شان کو نہیں ہم سمجھ سکتے، اس کی قدرتوں اور وسعتوں کو اور اس کے بے بہا خزانوں کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ہماری اوقات نہیں۔ اسی طرح ہی ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورا نور گھرانہ جو ہے ان کے مقام کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق کل جہاں ہلکا سا مسکرائے اور فرمایا کہ اے پاک پروردگار، آپ تو تمام جہانوں کے خالق مالک ہیں اور آپ کے قبضہ قدرت میں تمام جو خزانے ہیں، تمام اختیارات ہیں، سب کچھ ہے، مگر جو چیز یہ میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ورڈ یوز کر رہی ہوں، انہوں نے اپنے مطابق یعنی ایک سمبولک چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ حقیقت ہے مگر میں آپ کو مطلب ایک واقعہ کے طور پر بتا رہی ہوں، اپنی بات کو آسان ترین بنانے کے لیے۔ محتاج ہونا، عام انسان ہوں، محتاج ہیں ہم اس سہارے کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگر اے میرے پاک پروردگار، اے میرے رب، اے میرے خدائے بزرگ و برتر، ہم آپ کے لیے جو چیز لائے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کو جچتی نہیں ہے، وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس کے ظاہری بات ہے آگے اللہ پاک پروردگار نے مسکرا کر انتہائی محبت سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا ہوگا، نظر فرمائی ہوگی۔ تو جواباً پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ، ہم آپ کے لیے عاجزی کا تحفہ لائے ہیں۔ سوچئے ذرا، مقام دیکھیے پاک ہستی کا اور عاجزی، یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو جب اونچا مرتبہ، جتنا اونچا مقام، جتنے انعامات، جتنی رحمتیں، جتنی نعمتیں، جتنی برکتیں ملیں تو اس کو عاجز ہو جانا چاہیے۔ اب ہم جو انسان ہیں، جو پیروکار ہیں خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم ان پر ایمان لانے والے ہیں، اور جب ایمان لاتے ہیں تو پھر فرما برداری تو لازم جزو ہوتی ہے۔
تو ہم کیا کرتے ہیں، آپ نے اپنے آس پاس دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی اللہ پاک کا کسی پر کرم ہوتا ہے زیادہ، یعنی وہ چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں شفٹ ہونا، یا وہ چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی میں یعنی اس کو ملنا اللہ کی طرف سے سہولت، یا ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ترقی کا سفر ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ کبھی کسی کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی اور پھر برانڈیڈ کاریں ہوتی ہیں، کبھی کوئی مطلب کھٹارا چھوٹی سی گاڑی پہ پھر رہا ہوتا ہے، پھر اس کو اللہ پاک بڑے بڑے برانڈز کی گاڑیاں، قیمتی بڑے گھر، اور وہ یہ گھر نہیں کئی گھر اور کئی چیزیں جو ہے نا وہ ان سے نواز دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ میں لے کر بھی آزماتا ہوں اور میں دے کر بھی آزماتا ہوں۔ تو بہت کچھ جیسے جیسے وہ دینے پہ آتا ہے لوگوں کے رویے چینج ہوتے جاتے ہیں، ان کی گردنوں میں پہلے تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ تھوڑا لوہا، تھوڑا ہلکا پھلکا سریا آیا ہے، پھر وہ سریا بڑا سخت ہوتا جاتا ہے، اور سختی جو ہے وہ ان کے چہروں پہ کرختگی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، ان کے رویوں میں دوگلا پن آ جاتا ہے، زیادہ تر سب نہیں، اکثریت کی بات ہو رہی ہے، اور ہمیشہ اکثریت کو ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے انسانوں کے رویے جو ہیں وہ الٹ ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کا کرم بڑھتا جاتا ہے تو ہم میں عاجزی بڑھتی جائے، ہم میں مکاریاں بڑھتی جاتی ہیں، ہم میں عیاریاں بڑھتی جاتی ہیں، ہم آرٹیفیشل زیادہ ہوتے جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سب کچھ ہمیں مل رہا ہے نا یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق تھا جو ہمیں ملا ہے، عنایت نہیں سمجھتے مالک کی، اور پھر سمجھنے یہ لگتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے مالک ہیں۔ اب ملکیت کا اللہ پاک نے کتنا واضح کر دیا ہوا ہے، فرما دیا ہوا ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو تب بھی خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور بے سر و سامان ہوتے ہیں، اور جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تب بھی ہم خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور بے سر و سامان ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز یعنی جب ہم آتے ہیں تو چلے تب تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کوئی رشتوں کا کی اہمیت یا ان کی محبت یا چیزوں کی اہمیت، ان کی محبت، کچھ بھی ایسی چیز ہم نہیں جانتے ہوتے، اور مگر جب اس دنیا میں رہتے ہیں جتنا عرصہ بھی رہیں تو ہمارے پوزیسونیس جو ہے نا وہ بہت بڑھ جاتی ہے، ہم ہر چیز کو، ہر شخص کو، ہر محبت کو، ہر نفرت کو، ہر چیز کو ہم اب خود کو اس کا مالک سمجھتے ہیں۔ اسی لیے رشتوں میں بھی ملکیت، یعنی حتیٰ کہ دوستوں میں بھی ہوتا ہے کہ اگر فلاں دوست ہے وہ میری یا میرا دوست ہے تو کسی دوسرے کے ساتھ اس نے زیادہ بات کر لی، اس کو زیادہ اہمیت دے دی، مجھے پتہ ہی نہیں، یعنی میں ایکسٹریم تصور کیجئے اس چیز کو کہ اسی طرح ہی مطلب ہر چیز کے بارے میں اور میرا اور میری، یہ مطلب ہم اس میں حدود کوئی رہنے نہیں دیتے، اللہ کے احکامات کو ہم دیکھتے ہی نہیں کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں اس بارے میں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت کامن چیز ہے کہ مرد کا دوسری شادی کرنا یہ اس کا عیب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو اگر کسی جنرل ریزن کی بنا پہ اس نے شادی کی ہے تو اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا ہے، ورنہ آپشنز تو کھلی ہوتی ہیں نا سب کے لیے، سب کے لیے سب کچھ ہے، مگر سب کے لیے سب کچھ نہیں ہوتا۔ خواتین کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا ہسبینڈ جو ہے، میرا لائف پارٹنر جو وہ ایک نمبر کا فلرٹ ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ میرے ساتھ رشتے میں لائل نہیں ہے، اور وہ ادھر ادھر مماریاں کرتا رہتا ہے، مگر وہ ایکسپٹ کرتی ہے کہ خیر ہے شام کو تو گھر ہی آنا ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اس کے پیچھے کہ اس کے جو ایسٹس ہیں ان پر تو میرا حق ہے، اور میں نے اگر اولاد پیدا کی ہے تو اس کا حق ہے، اور اگر اولاد نہیں بھی پیدا کی تو تب بھی میں مالک ہوں، کیونکہ یہ جو اس کی چیز ہے یہ میری ہے، وہ خود نہیں ہے میرا، اس کی چیزیں میری ہیں، اس کے ایسٹس میرے ہیں، اور اس کا گناہ بھی قبول ہوتا ہے۔ اس وقت عورت یہ نہیں سوچتی کہ مرد جو گناہ کرے گا باہر انلیگل کوئی کام کرے گا تو وہ اس کی ساری فیملی کے لیے بوجھ ہوگا، مگر وہ ہنسی خوشی قبول کرتی ہے، صرف بیٹھ کے محفلوں میں کہ وہ میرا ہے۔ کیسے میرا ہے؟ مطلب لائک اس کی کوئی بھی چیز ڈیوائڈ نہیں ہے، ویسے وہ چاہے چپے چپے پہ ڈیوائڈ ہوا ہو، ہر کونے پہ، ہر چوک میں ڈیوائڈ ہوا ہو، ہر پارٹی اور ہر محفل میں ڈیوائڈ ہوتا پھرتا ہو بیچارہ۔ اور اللہ کے احکامات کیا ہیں اس بارے میں؟ اللہ پاک نے تو اجازت دی ہے مرد کو کہ اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے، اگر وہ جو مساویانہ حقوق کا خیال رکھ سکتا ہے اللہ کے جو طے کردہ ہیں، تو وہ ضرور شادی کرے، ایک وقت میں 4 کر سکتا ہے، اور یہ ناجائز تو نہیں ہے، یہ جائز ہے، عورت خرید تو نہیں لیتی نا مرد کو، میں ہوں یا کوئی بھی اور عورت ہو، اور مردوں میں بھی بہت
کم تعداد ہے جو عیاشی کی وجہ سے شادیاں کرتے ہیں اور یا غلط کوئی ان کے اسپیکٹس، ان کی کوئی نیتوں میں مطلب کچھ غلط چیزیں ہوتی ہیں. زیادہ تر مرد کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کوئی آسان جو ہے نا یہ ایزی گیم نہیں ہے. یہ تو میں وہ کاٹنے والی مکھیوں کے بھیڑ میں نے سر اپنا دینا ہے. مگر جو مرد نیک ہوتا ہے نا، جو شریف ہوتا ہے نا، جو حلال اور حرام میں تمیز جانتا ہے، وہی دوسرا نکاح بھی کرتا ہے. مگر ہم اللہ کے احکامات کو بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم ہوتے ہیں نا میں، میرا، میری. حالانکہ دنیا سے جب جانے لگتے ہیں تو ٹھیک کچھ منٹ کے بعد، مرنے کے بعد، دونوں یعنی وہ جو ہسبینڈ وائف بھی ہوتے ہیں شرعاً کچھ ٹائم کے بعد ان کا ایک دوسرے سے پردہ شروع ہو جاتا ہے. اور جو پسندیدہ چیزیں اور دوستیاں اور افراد اور دس اینڈ دیٹ جو ہوتا ہے، نہ کوئی اس میں سے بندہ خود ساتھ لے کے جا سکتا ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ جانا چاہتا ہے. کوئی جاتا ہی نہیں اس کے ساتھ. آج مرے کل دوسرا دن، دنیا کا یہ چلن ہے. تو آپ دیکھیے کہ میرے مالک نے، میں اکثر کہتی ہوں کہ اگر ہم قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھیں اور اس پر غور کریں، جو کہ مالک نے فرمایا ہے کہ غور کرو، تذکیر کرو، ادھر نہیں ہم جاتے. ہماری سوچیں بہت محدود ہیں، ہمارے زاویے سوچ کے اور نظر کے بہت ٹیڑھے میڑے ہیں. اسی لیے زیادہ معاشرتی تضادات اور مسائل کا شکار ہیں ہم. اسی لیے ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، اسی لیے ہم آرٹیفیشل ہیں، اسی لیے برکتیں نہیں ہیں. حالانکہ میرے رب نے فرمایا رمضان میں ہر گھر میں کھجوریں وافر ہوتی ہیں، کیونکہ روزہ کھولنے کے لیے سب سے پہلے ثواب کی نیت سے ظاہر بات ہے ہم کھجور کھاتے ہیں. اور جو ذرا سمجھدار لوگ ہیں یا جو اپنی ہیلتھ اور ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں، ان کے گھروں میں تو 12 مہینے ظاہر بات ہے کھجور نہیں ختم ہوتی، اور ختم ہونی بھی نہیں چاہیے. حدیث پاک ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس گھر میں کھجور وہ فریش ہو یا خشک ہو چھوہارے کی شکل میں، جس گھر میں کھجور اور سرکہ ہمیشہ رہے، اس گھر میں رزق وافر ہوتا ہے. اور یہ آزمودہ بات ہے، یقین کیجئے یہ میری اور میرے پورے خاندان کی آزمودہ بات ہے. میرے خاندان سے مراد میں اور میری ماں ہی ہوتے ہیں زیادہ تر، اس کے بعد پھر میرے ہسبینڈ، میرے بچے، بس اتنا ہی خاندان ہوتا ہے. آگے جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں نا وہ اللہ کے کرم سے کوئی پیورٹی ہو تو ہو، ورنہ دنیا داریاں ہی ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ کھجور ہم کھاتے ہیں، پھر اس کی گٹھلی ہوتی ہے، میں وہ جمع بھی کرتی ہوں آیت کریمہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں پڑھنے کے لیے. ان کو میں ہر کو بلکہ کہتی ہوں کہ مجھے دیا کرو، پھر میں ان کو واش کر کے پھر کچھ جب تھوڑی سی ایک جب مگ میں جمع ہو جاتی ہیں پھر میں انہیں یعنی اس کو لائک سینیٹائز کرتی ہوں اور کلمہ شریف پڑھ کے 2-3 بار دھو کے پھر خشک کر کے دھوپ میں پھر انہیں جمع کرتی ہوں. مجھے بہت شوق ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو کھجور آپ کھاتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا کہ جب وہ کھجور کھاتے ہیں تو اس کے بعد جو گٹھلی اس کی سیڈ ہوتا ہے، اس کو جب آپ رکھتے ہیں سائڈ پر یا پھینکتے ہیں، اکثر تو لوگ پھینک ہی دیتے ہیں، تو چلے تھوڑی دیر کے لیے تو پلیٹ میں رکھتے ہی ہیں نا، کوارٹر پلیٹ میں پڑی ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب اس کو جو دھوتے ہیں، جو نہیں بھی دھوتے، جب پکڑتے ہیں تھوڑی اسٹکی ہوتی ہے، وہ ایک جھلی سے اس کے ساتھ ہوتی ہے، کھجور کی گٹھلی کے ساتھ اس کی جو سیڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک جھلی ہوتی ہے باریک سی. میرا اور آپ کا مالک اور کل جہانوں کا مالک خدائے واحد، خدائے بزرگ و برتر فرماتا ہے کہ وہ جو کھجور کی گٹھلی کے ساتھ وہ جھلی ہے جس کا نام ہے قطمیر، تو انسان تو اس ایک جھلی کا بھی مالک نہیں ہے، کہاں باقی اشیاء کا مالک ہونا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.